السلام علیکم۔ آج پیش خدمت ہے نماز کے ہر رکن کا ترجمہ اور تشریح۔ آپ اسے غور سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے دنیا کو بھول جائیں گے۔ نماز کے معنی ہے اللہ کے سامنے جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا اور بندگی کا مکمل اظہار کرنا۔ اصطلاح میں نماز اللہ تعالیٰ کے حضور مخصوص الفاظ اور حرکات کے ساتھ حاضری کا نام ہے، جس میں بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے اور اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ نماز صرف چند رکعتیں نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ملاقات ہے۔ جب انسان دنیا کے شور، مسائل، دکھ، پریشانیوں اور گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے تو اللہ اسے آواز دیتا ہے، آؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جو بوجھ دل پر ہے میرے سامنے رکھ دو۔ سب سے پہلے ہے نیت۔ نیت کے معنی ہے دل کا ارادہ کرنا۔ نیت زبان سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے بندہ دل میں فیصلہ کرتا ہے کہ اے اللہ، میں دنیا چھوڑ کر صرف تیرے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے سارے کام، موبائل، فکر، کاروبار سب پیچھے چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ آج میرا غم بڑا نہیں، میرا مسئلہ بڑا نہیں، میرا دشمن بڑا نہیں، تو سب سے بڑا ہے، میں سب کچھ چھوڑ کر تیرے پاس آ گیا ہوں۔ پھر قیام ہوتا ہے، یعنی ادب سے کھڑا ہونا۔ یہ بندے کی حاضری ہے بادشاہ وقت کے دربار میں۔ جیسے مجرم عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، ویسے ہی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ پھر ثنا پڑھتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد نماز کے آغاز میں پڑھتے ہیں۔ یہ بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ادب، محبت اور عاجزی کا پہلا تحفہ ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر کمی سے پاک ہے، یعنی اے اللہ مجھ میں ہزاروں کمزوریاں ہیں مگر تو ہر نقص سے پاک ہے۔ وبحمدک، اور میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں، یعنی اے اللہ شکوہ کرنے کے بجائے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، چاہے میرا حال جیسا بھی ہو۔ وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، یعنی اے اللہ جس جگہ تیرا نام آ جائے وہاں اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور برکت اتر آتی ہے۔ وتعالی جدک، تیری شان سب سے بلند ہے، یعنی اے اللہ میرا رتبہ کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں، اصل عظمت صرف تیری ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اے اللہ میں دل سے مان لیتا ہوں سہارا، امید، عبادت سب صرف تیرے لیے ہے۔ ثنا دل کو صاف کرتی ہے، غرور کو دروازے سے واپس بھیج دیتی ہے اور بندے کو اللہ کے حضور سچا فقیر بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سے بات شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کی روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ مکمل نہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے اور اللہ جواب عطا فرماتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ بولتا ہے اور اللہ سنتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ شکر کا اعلان ہے، شکایت کی نفی۔ بندہ کہتا ہے، اے اللہ حالات جیسے بھی ہوں تعریف پھر بھی تیری ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ امید کی آیت ہے۔ گناہوں میں ڈوبا بندہ بھی جان لیتا ہے میرا رب ناراض نہیں، وہ اب بھی مہربان ہے۔
مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ آیت ہمیں جواب دہی یاد دلاتی ہے۔ بندہ سمجھ لیتا ہے آج جو اختیار ہے وہ کل جواب بن جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید کا عہد ہے۔ غرور ٹوٹ جاتا ہے، دل جھک جاتا ہے۔ اے اللہ، سہارا کوئی اور نہیں، بس تو ہی کافی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ انسان کی سب سے سچی دعا ہے۔ بندہ مان لیتا ہے اے اللہ، مجھے راستہ آتا نہیں، تو ہی تھام لے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اے اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے کامیاب لوگوں کے ساتھ چلا، گمراہوں کے پیچھے نہیں۔ یہی راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ماننے والوں کا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ یہ آخری وارننگ ہے۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ، علم ہو کر بھٹکنے سے بچا اور اندھا ہو کر چلنے سے بھی۔ سورہ فاتحہ شکر بھی ہے، دعا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور عہد بھی۔ اسی لیے کہا گیا سورہ فاتحہ پورا قرآن اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جو سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھ لے، اس کی نماز صرف ادا نہیں ہوتی، زندگی سنور جاتی ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت جو دلوں کا علاج ہے اور روح کی غذا ہے۔ پھر رکوع ہوتا ہے یعنی جھک جانا۔ سبحان ربی العظیم، میرا رب بہت عظمت والا ہے۔ یہاں بندہ مان لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا رب سب کچھ ہے۔ رکوع بندے کا غرور توڑ دیتا ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا، وہ دنیا کے آگے جھک جاتا ہے۔ پھر قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ امید کا لمحہ ہے کہ میری دعا سنی جا رہی ہے، میرا رب سن رہا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے سجدہ۔ یہ نماز کا سب سے قیمتی لمحہ ہے، یعنی خود کو مکمل طور پر جھکا دینا۔ سجدہ بندے کو رب کے سب سے قریب کر دیتا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے بلند ہے۔ بندہ زمین پر اپنی سب سے عزت والی چیز ماتھا رکھ دیتا ہے۔ یہ اعلان ہے اے اللہ، میں مٹی ہوں اور مٹی بن کر تیرے سامنے ہوں۔ جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ یہ بیٹھنا ہے درخواست کے انداز میں۔ یہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ خاموشی سے کہتا ہے مجھ پر رحم فرما۔ یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسری رکعت میں جب ہم قاعدہ میں تشہد التحیات پڑھتے ہیں، وہ دراصل معراج کی رات اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والے مقدس مکالمے کی یاد ہے۔ معراج کی رات کا وہ مقدس مکالمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اے اللہ، میری زبان کی ہر حمد، میرے جسم کی ہر عبادت اور میرا دل و مال سب تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، یعنی اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محفوظ ہیں، آپ پر میری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ لاکھوں درود اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے امت کو بھی شامل کر لیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، یعنی اے اللہ یہ سلام صرف میرے لیے نہیں بلکہ میری پوری امت کے لیے ہو۔
پھر گواہی کا اعلان ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایمان زبان سے نکل کر دل میں اتر جاتا ہے۔ جب ہم نماز میں قاعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھتے ہیں تو ہم معراج کے مکالمے کو دہرا رہے ہوتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اپنی زبان پر لا رہے ہوتے ہیں اور ہم خود کو اس مقدس مجلس کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ جب بندہ قاعدہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھتا ہے تو زمین پر بیٹھا ہوتا ہے، مگر اس کے الفاظ آسمانوں کی مجلس میں گونج رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ عظیم دعا ہے جو ہم نماز کے آخری قاعدہ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں۔ یہ درود نماز کی زینت ہے، دعا کی قبولیت کی کنجی ہے اور امت کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یہ جملہ دراصل یہ کہنا ہے، اے اللہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجھ سے جوڑا، تو بھی اسے اپنی رحمتوں سے نواز۔ یہ امت کی طرف سے محبت اور شکر کا اعتراف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو دراصل ہم یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی اس رحمت کا حصہ بنا دے جو اس نبی کے صدقے نازل ہوتی ہے۔ وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی۔ یہاں امت کی وسعت نظر آتی ہے۔ بندہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور مشن کے لیے دعا کرتا ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی۔ یہ تاریخ کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں ہم اللہ کے عظیم نبی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے دعا میں وزن پیدا کرتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح تو نے ابراہیم کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی قیامت تک بلند رکھ۔ بارک علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما۔ برکت کا مطلب اثر، دوام اور قبولیت ہے، یعنی اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کی تعلیمات کو زندہ اور مؤثر بنا دے۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ یہ اختتام سکھاتا ہے دعا قبول ہو یا نہ ہو، اللہ ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم کے مشن کو جوڑتا ہے۔ یہ امت کو توحید کے تسلسل میں شامل کرتا ہے، اور یہ اعلان ہے کہ ہم اسی راستے کے وارث ہیں جس راستے پر انبیاء چلے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں درود ابراہیمی نماز کی روح پر آخری نور ہے۔ جو شخص نماز میں درود ابراہیمی کو دل سے پڑھ لے، وہ دراصل اپنی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قبولیت تک پہنچا دیتا ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد بندہ اللہ کے سب سے قریب لمحے میں ہوتا ہے۔ اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ دنیا و آخرت کی جامع بھلائی مانگو۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے اللہ، میں اکیلا نہیں آیا، پوری انسانیت کی محتاجی اپنے لفظوں میں لے آیا ہوں۔ آتنا فی الدنیا حسنتاً، ہمیں دنیا میں بھلائی دے۔ یہ بھلائی صرف مال نہیں، ایمان، سکون، حلال رزق، نیک گھرانہ، عزت کے ساتھ زندگی۔ اے اللہ دنیا دے مگر ایسی کہ تجھ سے دور نہ کرے۔ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ اے اللہ وہاں کامیاب کر دے جہاں نہ مال چلے گا نہ سفارش، بس تیرا کرم چلے گا۔ یہ جنت کی امید ہے اور رضائے الہی کی طلب۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ بندے کی سب سے عاجزانہ پکار ہے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، میرے گناہ زیادہ ہیں،
مجھے اپنے عذاب کے قابل نہ بنانا۔ یہ دعا زندگی کا توازن سکھاتی ہے، نہ صرف دنیا مانگنا، نہ صرف آخرت بھول جانا، بلکہ دونوں کو اللہ کے ہاتھ میں دے دینا۔ اسی لیے اسے جامع ترین دعا کہا گیا ہے۔ جو شخص درود کے بعد یہ دعا دل سے مانگ لے، وہ اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ نماز کے اختتام پر ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر اور اختتام ہوتا ہے السلام علیکم، یعنی نماز ہمیں اللہ کی بڑائی سے اٹھا کر انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام دے کر دنیا میں واپس بھیجتی ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ فرشتوں کو سلام۔ دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف موجود فرشتے، بائیں طرف موجود فرشتے، سب کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، میں نے اللہ کے حضور حاضری دی، اب امن کے ساتھ واپس آ رہا ہوں۔ سلام کا مطلب یہ ہے آج کی نماز کے بعد میری زبان، میرے ہاتھ، میرا کردار کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنے گا۔ نماز ہمیں سکھاتی ہے عبادت کے بعد اخلاق۔ سلام اللہ کے نام السلام کی جھلک ہے، یعنی بندہ کہتا ہے اے اللہ، جیسے تو نے نماز میں مجھے سکون دیا، اب اسی سکون کے ساتھ مجھے دنیا میں بھیج دے۔ سلام کے ساتھ نماز مکمل کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گویا بندہ یہ اعلان کرتا ہے اے اللہ، میں نے نماز بھی تیرے محبوب کے طریقے پر پوری کی۔ سلام کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، عبادت کا دائرہ بند نہیں ہوتا، اور بندہ دنیا میں امن کا پیغام لے کر نہیں نکلتا۔ اسی لیے سلام نماز کی مہر قبولیت ہے۔